وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں دنیا ادب کے سب سے بڑے میلے کا شاندار آغاز اور زبردست اختتام۔ قبل ازیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے 16ویں عالمی اردو کانفرنس 2023 کا افتتاح کیا، جبکہ مجلس صدارت میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ، افتخار عارف، زہرا نگاہ، کشور ناہید، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، منور سعید، مرزا اطہر بیگ، اسد محمد خان، نور الہدا شاہ، کونسل جنرل UAE بخیر عتیق الرمئی، تحسین فراقی، ڈاکٹر عالیہ امام، سہیل وڑائچ، پروفیسر اعجاز فاروقی، نجیبہ عارف، ثروت محی الدین، ہیروجی کتاؤکا، عارف وقار اور عباسین یوسف زئی سمیت نامور شخصیات شامل تھیں۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اردو کانفرنس کو قومی ثقافتی کانفرنس کا رنگ دے دیا ہے۔ ہمارا فوکس نوجوان نسل ہے۔ یہ پوری کانفرنس مشاہیر کی کانفرنس ہے۔ جتنے بڑے لوگ تھے اس پہ آج کے بڑے لوگ گفتگو کریں گے، ناول کے بڑے لوگ، نظم کے بڑے لوگ، غزل کے بڑے لوگ، تنقید کے بڑے لوگ، عسکری صاحب سے لے کے احتشام حسین تک، سب اسی طرح سندھی کے، بلوچی کے۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ دل سے قریب ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے 1947 میں جب یہ شہر 3 لاکھ کا تھا، آج کہتے ہیں 3 کروڑ کا ہے، یہ 3 لاکھ سے 3 کروڑ کا ہوا ہے، لیکن اس بیچ میں جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے یا پورے پاکستان سے آئے، اس پہ ایک میں نے رکھا ہے جس میں سے میرے زہرا آپا کو بہت پسند آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اس میں بیٹھوں گی، پیدا صاحب بھی ہیں، کیا شہر تھا، کیا لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جگر مراد آبادی سے لے کے، جوش سے لے کے، مہدی حسن، ابو اللہ صدیقی صاحب، سلیمہ زمان صدیقی، صادقین، مطلب وہ سارے لوگ، کریٹو لوگ، اور جڈ بخاری اور پروفیسر اقرار حسین، 76 نام لکھے جو چلے گئے دنیا سے، ان پر ہم 2 گھنٹے کا ایک سیشن کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی بھائی کا شعر میں نے صبح سنایا کہ دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں ہم، اپنے رفتگاں کو یاد رکھیں۔ بھائی یہ تہذیب، یہ زبان ہے، یہ ادب کہ جی یہ بڑا ماڈرن ہے، کہ بھائی ماڈرن تو ہے لیکن اس کا اسٹرکچر کسی کلاسک سے تو ڈرا ہوا ہوگا نا۔ جتنا بھی بڑا بننے خواہ اس نے کوئی کسب فیض تو لیا ہوگا نا اپنے سے پہلے، جنہوں نے ناول لکھے، جنہوں نے کہانیاں لکھی۔ اب بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اب ساری دنیا کا ادب لوگ پڑھتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور ایک ویژن بھی اس کی وجہ سے براڈ ہو رہا ہے۔ بہت شاندار کانفرنس اپنا باسط جلیلی نے ہیوسٹن میں کی، میں گیا تھا، امین حیدر نے شکاگو میں کی، اور میرے دوستوں نے LA میں کی۔ میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہاں پہ بڑے بڑے اجتماع زبان کے۔ پھر میں سنا میں گیا، سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، اس کا بھی میں کی نوٹ اسپیکر تھا، انہوں نے بھی اپنا سینہ کشادہ کیا، اور ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ ہم جڑ کے اگر کام کریں گے، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی سارے تھے اور ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سندھیوں کی سب سے بڑی وہاں پر ایسوسیشن ہے، ان سے بھی باتیں کی۔ تو اب یہاں سے نکل کے سارا پاکستان اور بیرون ممالک میں بھی ہم جا رہے ہیں۔ ہم وکیل صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک بڑی کانفرنس ہم، وہ اقتصادی کانفرنس بھی ہو اور ثقافتی کانفرنس بھی ہو، ہم ابو دھابی میں یا دبئی میں بھی کریں گے۔ اور وہی بات ہے، عشق ازلگیر و ابتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، تو بس وہ والا چکر ہے۔ خواب دیکھنے کے لیے سوتا کم ہوں، بیوی سو جاتی ہے، بتی بند ہوتی جاتی ہے، ہر 2 گھنٹے بعد اٹھتی ہے اور کہتی ہے ڈانٹ کے سو جاؤ، تو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت سی کارنوں ہے، ڈانٹتی بھی رہتی ہے، دوا بھی، کھانا بھی، اور تو میں جاگتے میں خواب دیکھتا ہوں، کئی ہزار آدمیوں میں بیٹھ کے بھی میں سوچتا رہتا ہوں، پھر اپنے دوستوں کو فون کرتا ہوں ایکسائٹیڈ ہو کے کہ یار اب یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نامور صحافی و دانشور غازی صلاح الدین نے کلیدی مقالہ پیش کیا۔ تو اب ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ کتابیں کیسی زندگی بدلتی ہیں، اس میں بہت ہوتا ہے کہ فلاں کتاب نے میری زندگی بدل دی۔ کتابیں قوموں کی زندگی بھی بدلتی ہیں۔ امریکہ میں لائبریری کانگریس ہے، اس نے یہ اہتمام کیا، اس نے کہا ہم ایک کتابوں کی نمائش کرتے ہیں
सिर्फ उन किताबों की कि जिन्होंने अमेरिका को तश्कील दिया। उन्वान उसका ये था, बुक्स दैट शेप्ड अमेरिका। और उन्होंने मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स थे उनसे कहा कि कोई फहरिस्त बना दें। पहली फहरिस्त बनी 88 किताब, और ज़ाहिर है कि उसमें अमेरिका की अपनी तारीख़ है, स्लेवरी के इश्यूज़ थे, सिविल वॉर हुई उनके यहाँ, और सारे मसाइल थे। तो उसमें तारीख़ की, सियासत की, बायोग्राफीज़ उनके जो बड़े लोग हैं वो भी थी। लेकिन मैंने गिना तो 20 से ज़्यादा उसमें नावल। ये नावल कैसे, हाउ दे शेप अमेरिका, क्योंकि जैसे टू किल ए मॉकिंगबर्ड हम जानते हैं इससे उसके क्या असरात हुए। तो और मज़े की बात है कि उसमें ऐसी भी किताबें थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो बहुत बेस्ट सेलर्स थी, लोगों ने पढ़ी। लेकिन उसमें एक बच्चों की किताब, गुड नाइट मून। गुड नाइट मून जो है वो 1947 में, हमें तो 1947 याद रहता है, शाये हुई थी। लेकिन अब तक वालिदैन अपने छोटे बच्चों को वो कहानी पढ़ के सुनाते हैं, गुड नाइट मून। और उसमें जॉय ऑफ कुकिंग भी थी। तो वो उन्होंने कहा कि ये वो अमेरिका में लिखी गई वो किताबें हैं दैट शेप्ड अमेरिका। बात यही है कि किताब कितनी अहम है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक तरह से कि किताब भी तो एक तरह का अलादीन का चिराग है। तकरीब के आगाज़ पर फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत की मजम्मत में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डॉक्टर हुमा मीर ने तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मशाहिर अदब को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह की अदब व सकाफ़त के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहते हुए उन्हें सूबाई वज़ीर बनाने का ऐलान भी किया। आज अहमद शाह ने ये साबित कर दिया है कि चमन अदब की आबियारी ऊने जिगर से की जाए तो इसमें खिलने वाले गुल बूटे सदाबहार होते हैं। गुज़िश्ता 16 बरसों से मुसलसल मुनक़िद की जाने वाली ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस न सिर्फ कराची, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हमारी पहचान और एक ब्रांड है। सबसे पहले मैं अहमद शाह और इनके साथियों को इस अहम और पूरी दुनिया में मकबूल अदबी मेले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा इल्म व अदब, फ़न व सकाफ़त से इनका वालेहाना और दीवानावार मोहब्बत और शब रोज़ मेहनत है कि अपने आला तरीन मेयार की बदौलत इसकी धूम सारी दुनिया में मची हुई है। उलूम व फ़नून इंसान का खासा है। कुदरत ने इंसान को सोचने वाला दिमाग, एहसासात और जज्बात वाला दिल, तख्लीक की सलाहियत, इबलाग वाली ज़बान, इखलाकी हिस्स और जमालियाती ज़ौक़ अता किए हैं। इन नेमतों की बदौलत वो दूसरे जानदारों से अलग और बढ़तर हो गया है। आला अदब का मुताला हमेशा से अफराद व अक़वाम को बाशऊर, मुतवाज़िन, शाइस्ता, इंसान दोस्त, हमदर्द और नफीस बनाने का ज़रिया रहा है। अदब में समाज को बदल डालने की और अनदेखी क़ुव्वत मौजूद है, जिसका मुशाहिदा बरसग़ीर पाक व हिंद के लोगों ने 20वीं सदी के पहले निस्फ़ में ही कर लिया था। अदब व सकाफ़त के ज़रिए अफराद व अक़वाम की इस्लाह और फलाह के लिए बड़ा मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है। जिन अक़वाम ने इस पर इस्तिक़ामत दिखाई, आज वो तारीख़ में अपने मुनफ़रिद मकाम की बदौलत तहज़ीब याफ्ता अक़वाम कहलाती हैं। अदब व तहज़ीब और सकाफ़त के इस प्रचार में जिन अफराद ने अपना किरदार अदा किया वो अमर हो गए। इनकी इल्मी तख्लीकी सलाहियतें हमारी मजमूई मुस्बत समाजी तब्दीलियों का बायस बनी, जिसकी वजह से वो तारीख़ के सफ़ात पर ज़िंदा व जावेद हैं।
مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس ادب کے ان میناروں کے ہی نام منسوب ہے۔ مشاہیر ادب کو باوقار انداز میں نہ صرف یاد کیا جائے گا بلکہ ان کی اعلیٰ علمی و ادبی خدمات کو خراج تحسین کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اختتام میں میں احمد شاہ صاحب کی خدمات اور کاوشوں کے اعتراف کے طور پہ کچھ اور تو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال میں نے انہیں وزیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ کانفرنس کے پہلے روز میر کی 3 صدیاں کے عنوان سے سیشن ہوا۔ دوسرے سیشن میں معروف مصنف مرزا اطہر بیگ سے ملاقات کرائی گئی، جبکہ تیسرے سیشن میں جشن خسرو منایا گیا، جس میں نامور قوال ایاز، فرید، ابو محمد و ہمنوا نے اپنے مخصوص انداز میں پرفارم کر کے سما باندھ دیا۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں شریک نامور شعراء نے اپنے منتخب کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ کانفرنس کے تیسرے روز پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کے حل سے متعلق ماہرین نے آگاہی فراہم کی۔ غزہ کے قتل عام پر میڈیا کا کردار کے حوالے سے ہونے والے سیشن میں شرکائے گفتگو نے مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی نسل کشی قرار دیا۔ پاکستانی فلم اور ڈرامے کے مشاہیر کے موضوع پر منعقدہ نشست میں فلم اسٹار مصطفیٰ قریشی، منور سعید، ہاشم ندیم، اختر وقار عظیم جبکہ بی گل نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اسی شام نامور ادیب و شاعر افتخار عارف کی زیر صدارت عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے معروف شعراء کرام نے شرکت کی۔ اردو کانفرنس کے آخری روز بھارت کے معروف مصنف جاوید صدیقی کے خاکوں کے مجموعے اجالے کی تقریب رونمائی ہوئی۔ عصر حاضر کے تقاضے اور آج کا نوجوان کے موضوع پر مکالمے ہوئے۔ معروف ادیب و شاعر تہذیب حافظ سے مکالمہ بھی سیشن کا حصہ تھا۔ بھارت کے نامور ادیب و شاعر گلزار کی باتیں کرتے ہوئے معروف مصنف ادیب و دانشور انور مقصود نے اپنے برجستہ جملوں سے محفل کو لوٹ لیا۔ کلاسیکل رقص کے سیگمنٹ میں آرٹس کونسل ڈانس اکیڈمی کی طالبہ آمینہ مواز نے عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد پائی۔ اردو کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں زہرہ نگاہ، افتخار عارف، اسد محمد خان، مستنصر حسین تارڑ، کشور ناہید، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، منور سعید، نور الہدیٰ شاہ اور دیگر نے قراردادیں پیش کیں۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور قدسیہ اکبر نے اظہار تشکر کیا، جبکہ ہما میر نے نظامت کی۔ 4 روز تک جاری رہنے والی 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں کم و بیش 50 مختلف سیشنز ہوئے۔ تہذیب و ثقافت اور فنون لطیفہ، شعر و ادب کی ان نشستوں میں 200 سے زائد مقررین سمیت عمائدین اور اہلیان کراچی نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کر کے علم و ادب کے موتی اپنے دامن میں سمیٹے، اور یوں تہذیب و روایت کا یہ جشن اختتام پذیر ہوا۔